الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محترم بزرگوں دوستوں پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ طاہرہ مبارکہ مقدسہ کے کئی پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو آپ علیہ السلام کی رحمت کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا، جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو الرحمن الرحیم کہا، یعنی الرحمن بہت زیادہ مہربان اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ علیہ السلام مومنوں پر انتہائی مشفق اور مہربان ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دونوں عالموں کے لیے، عالم انس اور عالم جن کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام صرف اپنی امت پر ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں پر، صرف تمام انسانوں پر ہی نہیں بلکہ ساری کے ساری مخلوقات پر آپ علیہ السلام انتہائی مہربان تھے اور انتہائی رحم دل تھے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے غیر مسلم۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ بھئی غیر مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آپ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کا آپ اگر تذکرہ پڑھیں گے، ان کی سیرت پڑھیں گے، قرآن مجید میں ان کے واقعات پر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے جتنے لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو بچا لیا، اور جن جن لوگوں نے ان پیغمبروں کو نہیں مانا اللہ رب العالمین نے کسی پر طوفان بھیج کر، کسی پر سخت و تیز تند ہوائیں بھیج کر، کسی پر زلزلہ بھیج کر، اور کسی کو زمین میں دھسا کر، کسی کو پانی میں ڈبو کر، غرض کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ہلاک و برباد کرنا چاہا اس طرح ہلاک و برباد کر کے رکھ۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ صرف وہی لوگ بچتے جو کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد نہیں کیا جنہوں نے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، جس کی وجہ سے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسان آج بھی
उस ज़ात पाक पर ईमान नहीं रखती और आप अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेते, आपसे मोहब्बत नहीं रखते, बल्कि अदावत और दुश्मनी बरतते हैं, आप अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से इहानत आमेज़ कार्टून बनाते हैं और आप अलैहिस्सलाम की शबी बिगाड़ने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत होने का ही सदका है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में उनको सांस लेने की इजाज़त दे रखी और जिसकी वजह से इस दुनिया में वो फ़ायदा उठा रहे हैं, खा पी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कौमें ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ताला ने उनको इस तरह कौम नूह को बर्बाद किया, कौम आद को, कौम समूद को और दीगर कौमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक व बर्बाद किया। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक व बर्बाद नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इस दुनिया के अंदर ढील दे दिया कि वो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल फ़ायदा उठा सकते। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आम का सदका है, जिससे कि मुसलमान गैर मुस्लिम सारे के सारे खुसूसियत के साथ कुफ़ार और मुश्रिकीन फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत का पहलू है वो इस कदर वसी है कि वक्त ख़त्म हो जाएगा, वक्त तमाम हुआ और मदह बाकी है। यूँ तो अल्लामा इकबाल का शेर तो ऐसे है कि वरक़ तमाम हुआ और मदह बाकी है, सफ़ीना चाहिए इस बहर बेकिरा के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के कौन से पहलू को उजागर किया जाए। मेरे मुस्लिम दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की सारी ज़ात रहमत ही है और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आलमीन के लिए, आलमी इंस आलमी जिन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत बना कर वो वाक़या जो कि ताइफ का है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का सबसे बड़ा सबूत है कि मक्के वालों ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई बदबख्ताना सलूक किया तो आप अलैहिस्सलाम ने ताइफ की तरफ एक उम्मीद की नज़र डाली, क्योंकि मक्के के बाद उस इलाके का सबसे बड़ा शहर ताइफ था और उसमें ऐसे लोग थे कि जो बड़े मालदार थे और वहाँ का जो कबीला सकीफ था उसकी सियादत दूर तक फैली हुई थी। आप अलैहिस्सलाम इस उम्मीद से वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते हैं कि चलो कुरैश ईमान ना लाए तो क्या, कबीले सकीफ को शायद अल्लाह ताला हिदायत अता फरमा दे और उनकी वो अगर ईमान ले आए तो उनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम को ताकत अता फरमाए। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते को तय करते हुए, आज भी जो लोग असैलुल कबीर से जाते हुए आप देखते हैं, असैलुल कबीर वो ताइफ का ही हिस्सा है, ताइफ से कट जाता है, तो वहाँ से मक्का जाने की जो घाटियाँ हैं तो कितने कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसमें से सड़कें निकाली गई। उस ज़माने में सड़कें नहीं थी, एक पहाड़ पर चढ़ना उतरना, फिर दूसरे पहाड़ पर चढ़ना उतरना और इस तरह के रास्ते बने। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुश्वार गुजार रास्ता कई दिनों के बाद आप अलैहिस्सलाम ने तय किया और कबीले सकीफ के जो बड़े सरदार थे वो 3 सरदार थे, एक तो अब्द यालील इब्न अब्द कुलाल, मसूद और हबीब, उनके पास आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और जाकर अपने दीन की दावत दी, अपने रिसालत के इकरार करने की तरगीब दी। लेकिन इन बदबख्तों ने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जवाब दिया वो इंतहाई मस्खराना जवाब था। उन्होंने कहा, एक ने कहा कि हुआ यमरुतु सियाबल काबा इज़ बाअसक, कि अगर अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर बनाया है तो वो खाने काबा के गिलाफ को अपने हाथों से चाक कर रहा।
اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی بے قدری کر رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا. دوسرے نے کہا کہ اس کا نام تھا مسعود. اس نے کہا اما وجد اللہ احدن سواک, کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے سوا کوئی ملا ہی نہیں تھا. جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایم پی بننے کے لیے, منسٹر بننے کے لیے بہت زیادہ مال اور دولت کی ضرورت پڑتی ہے, تو اسی طرح کا کوئی یہ بھی عہدہ ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم, اگر اس قرآن مجید کو نازل کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ مکے یا طائف کے کسی بڑے مالدار پر نازل کرتا. تو اس نے کہا کہ آپ جیسے کمزور فائنانشلی طور پر, جن کے پاس کچھ بھی نہیں مال و دولت, تو اما وجد اللہ احدن سواک, اللہ کو آپ کے سوا کوئی ملا ہی نہیں تھا. تیسرے نے کہا کہ لا اکلمک ابدا, میں آپ سے بات نہیں کروں گا, کیونکہ ان کنت رسولا لانت اعظم خطرا من ان اکذب رسالتک, کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ تو بڑی ہی خطرناک بات ہے کہ میں آپ کی رسالت کا انکار کروں. وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا عَلَى اللَّهِ, اگر آپ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ کرتے ہوں تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے گزارش کیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو نہیں لایا, لیکن کم از کم اپنے قبیلے کو میرے خلاف نہ بھڑکاؤ اور اوباشوں کو میرے پیچھے نہ لگاؤ. لیکن ان بدبختوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی نہیں مانی, اپنے قوم کو بھڑکا دیا, اپنے قبیلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. سارے کے سارے بدماش جتنے بھی اوباش تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے, اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے اس طرح نکالا کہ الفاظ قاصر ہیں کہ اسے الفاظ میں بیان کیا جائے. اوباشوں کا ایک مجمع لگ گیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر تھے, اور سارے کے سارے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینک رہے تھے. صرف پتھر ہی اگر پھینکتے تو تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غم نہیں ہوتا جتنا کہ وہ اونچی حرکتوں سے ہوا کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے آگے پیچھے تالیاں پیٹتے اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے, اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر, جسم اتھر پر اور پنڈلیوں پر پتھر مارتے اور پھر کہتے کہ یہ دیکھو اللہ کا رسول جا رہا ہے. نعوذ باللہ. میرے محترم دوست, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حل اتا علیک یومن کان اشد علیک من یوم احد, احد کے دن جب کہ آپ کے سر مبارک کو پھوڑا گیا, آپ علیہ السلام کے چچا کے ٹکڑے کر ڈالے گئے, 70 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا, اور لوہے کا خود آپ علیہ السلام کے سر مبارک میں دھس گیا, آپ علیہ السلام کے 4 دانت شہید کر دیے گئے, اور بے شمار زخم آپ علیہ السلام کے جسم اتھر پر آئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا احد کے دن جو مصیبت آئی تھی اس سے بھی بڑی مصیبت کبھی آپ پر آپ کی زندگی میں آئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ لقد لقیت من قومک ما لقیت, کہ اے عائشہ مجھے تمہارے قوم سے سکون ہی کب ملا, تمہاری قوم نے کب میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, لیکن میں کبھی اس گھاٹی کی مصیبت کو بھول نہیں سکتا. آپ علیہ السلام جنگ احد میں لہو سے نہا گئے, اور آپ علیہ السلام نے اپنا آپ کا خون زمین پر بہہ گیا, آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے, لیکن آپ علیہ السلام کو وہ جو مصیبت تھی اس طائف کی مصیبت کے سامنے بالکل عیش تھی, کیونکہ وہ مصیبت جو آئی تھی وہ آپ علیہ السلام کے جسم پر آئی تھی, اور یہاں پر جو تھا وہ صرف آپ علیہ السلام کو پتھروں سے زخمی ہی نہیں کیا جا رہا تھا, بلکہ روحانی طور پر آپ علیہ السلام کو لہو لہان کیا جا رہا تھا,
आप अलैहिस्सलाम का ठट्टा उड़ाया जा रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था, आगे पीछे तालियां पीटी जा रही थी और आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अत्थर पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। इधर हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब सैकड़ों पत्थर फेंकने वाले हो तो ये कहां तक बचा सकता है। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर होकर बैठ जाते, फिर ये बदबख्त फिर खड़ा करते और ये कहते कि उठो और चलो। जिस वक्त चलने लगते तो आप अलैहिस्सलाम की पिंडलियों पर ये पत्थर फेंकते, जब पिंडलियां जख्मी हो जाती तो आप अलैहिस्सलाम नीचे बैठ जाते, फिर ये उठाकर खड़ा करते और फिर कहते कि चलो। आप अलैहिस्सलाम चलने लगते तो फिर आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अत्थर को निशाना बनाया जाता, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर लेट गए और आप अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। मेरे मोहतरम, इन बदबख्तों ने समझा कि शायद नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक काम तमाम हो गया, चले गए। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर डालकर वहां से 3-4 मील का फासला तय करके उतबत इब्न रबिया के बाग में लेकर आए। वहां पर पानी लेकर आप अलैहिस्सलाम के जख्मों को धोते हैं। आप अलैहिस्सलाम होश में आते और आप अलैहिस्सलाम वज़ू फरमाते हैं। वज़ू करने के बाद आप अलैहिस्सलाम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और फिर अल्लाह ताला से वो मशहूर दुआ करते हैं जिसे कि दुआउल मुस्तज़अफ़ीन कहा जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो दुआ के अल्फाज जिन्हें सुनकर पत्थरों को भी रोना आ जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़ूफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। या अल्लाह, मैं तेरे बारगाह में शिकायत करता हूँ ज़ूफ़ क़ुव्वती, मेरी ताकत की कमी की, व क़िल्लत हीलती, और मेरी तदबीरों की कमी की, व हवानी अलन नास, और लोगों के सामने मेरी नाक़िदरी की। या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में शिकायत करता हूँ। या अहकमुल हाकिमीन व या रब्बल मुस्तज़अफ़ीन, ऐ हाकिमों के हाकिम, ऐ कमजोरों के परवरदिगार, इला मन तकिलुनी, या अल्लाह तो मुझे किसके हवाले कर रहा है। इला बईदिन यतजहमुनी, क्या किसी दूर दराज अजनबी शख्स के हवाले कर रहा है कि जो कि मुझे धक्के मार मार कर अपने शहरों से निकाले। अम इला अदुविन मल्लकतहु अमरी, या किसी दुश्मन को तूने मेरे मामलात का जिम्मेदार बना दिया। इज़ लम तकुन बिका अलैया ग़ज़बुन फला उबाली, अल्लाह इस सब के बावजूद अगर तू मुझसे नाराज ना हो तो फिर इन तमाम मुसीबतों की मुझे कोई परवाह नहीं। आफियतु का हिया औसौली, या अल्लाह तेरी आफियत मेरे लिए सबसे ज्यादा वसी है। औज़ु बिनूरि वजहिकल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात। मेरे मोहतरम दोस्त, देखिए जख्मों से चूर हैं, खून रिस रहा है और अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं कि अल्लाह अगर तू नाराज ना हो तो फिर इन मुसीबतों की मुझे कोई परवाह नहीं। औज़ु बिनूरि वजहिकल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात, या अल्लाह मैं तेरे उस नूर की हिफाजत तलब करता हूँ जिसकी वजह से तारीकियाँ छट गई। वसल्लुहा अलैहि अम्रु दुनिया वल आखिरा, जिस पर दुनिया और आखिरत का सारा दारो मदार टिका हुआ है। मिन अन तुनज़्ज़िला अलैया ग़ज़बुक, या अल्लाह अपना गज़ब मुझ पर नाजिल ना फरमा। ये तो जख्मी हो गए, जान पर बन आई, लेकिन अल्लाह ताला से या अल्लाह इस रिसालत के अदा करने में कोई कोताही मुझसे अगर हो गई हो तो मेरे मालिक, मिन अन तुनज़्ज़िला अलैया ग़ज़बुक, या अल्लाह अपना गुस्सा मुझ पर नाजिल ना कर। और तहिल्ला अलैया सख्तुक, या अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि तेरी नाराजगी मुझ पर नाजिल ना हो। लकल उतबा हत्ता तरज़ा, या अल्लाह मैं तुझे राजी करता रहूंगा यहाँ तक कि तू राजी हो जाए। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिका, या अल्लाह हर किस्म की ताकत और कुव्वत ये सिर्फ तेरे ही तरफ से आती। ये वो दुआ थी कि अल्लाह का अर्श कांप उठा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जो ही दुआ खत्म हुई, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस समीअतु सौतन फिस समा, आसमान में एक कड़कदार आवाज मैंने सुनी। फनज़रतु इलैहि, मैंने उसकी तरफ देखा। फैज़ा सहाबतुन तंजिल, एक
بادل کا ٹکڑا بڑی تیزی کے ساتھ زمین کی طرف چلا آ رہا. فَإِذَا فِيهِ جبریل، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے. فسلم علیہ جبریل، حضرت جبریل نے مجھے سلام کیا. ونادانی، اور پکار کر کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سمع قولک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا. اور ان بدبختوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دیکھ لیا. وَهَذَا مَلِكُ الْجِبَالِ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ لِتَأْمُرُهُ فِيهِمْ مَا تَشَاءُ إِن تَأْمُرُهُ لَيَطْبَقَنَّ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ. اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ اور اسے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ آپ جو بھی حکم دے تو وہ کر گزرے گا. اگر آپ حکم دیں تو یہ مکے کے 2 بڑے بڑے پہاڑوں کو اٹھا کر ان پر بٹھے. میرے محترم دوست، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر ہماری تھوڑی سی کوئی انسلٹ کر دے تو ہم اس کے خون پینے کے درپے ہو جاتے ہیں، اور ہم انتقام سے سرخ ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے گھر و بار کو تباہ و برباد کر دیں. لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل اس کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے. خوشی ساری امت کے غم میں بھلا دی، دیے جس نے غم اسے بھی دعا دی. میرے محترم دوست، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا بل استنیع اللہ بہم وارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبدونہ ولا یشرکون بہ شیئا. کہ اے جبریل، میں ان کے لیے عذاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مہلت کا خواستگار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا خون جس وقت زمین پر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون طائف کے گلیوں میں بہا تھا. میرے محترم دوستو، پیغمبر کا خون اس قدر قیمتی ہے کہ جو بہانے والی قوم ہے اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کے اندر باقی نہیں رکھتا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جناب میں گڑ گڑا کر یاد کرتے ہیں بل استنیع اللہ بہم، میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مہلت کا خواستگار ہوں. وارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبدونہ ولا یشرکون بہ شیئا. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو نہ لائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اس کی عبادت کریں گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. میرے محترم دوستو، یہ جو قبیلہ تھا قبیلے ثقیف اسے کہا جاتا ہے، اور اس قبیلے ثقیف کا مجھ پر اور آپ تمام بھائیوں پر اور ہندوستان پاکستان کے سارے مسلمانوں پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ سرزمین ہند و پاک کو سب سے پہلے اسلام پہنچانے والا اسی قبیلے بنو ثقیف کا ایک 17 سالہ مجاہد محمد بن قاسم فاتح سندھ تھا. ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. میرے محترم صرف 8-10 سال کے مدت میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ قبیلہ ثقیف مسلمان ہو گیا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور ہندوستان کے سرزمین کو اسلام پہنچانے والا اسی قبیلہ ثقیف کا ایک فرد تھا. میرے محترم دوست، یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. اور دوسرا واقعہ غزوہ احد کا ہے کہ جس میں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش نے انتہائی ظالمانہ سلوک کیا. آپ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے دانش میں قتل ہی کر ڈالا. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے.
تو ظالموں نے ان کو شہید کر ڈالا اور یہ خبر اڑا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید کر دیے میرے محترم دوست. اور اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کیا کہ لوہے کا خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں دھس گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، اور جسم میں کئی جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چوٹیں آئیں، اور عالم یہ تھا کہ سر سے خون بہ رہا تھا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کو زمین پر گرنے سے روکتے اور اسے پوچھتے اور فرماتے اللہم اغفر لی قومی فإنہ لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو بخش دے اس لیے کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے. پیغمبر کے مقام و مرتبے سے یہ واقف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا خون اگر زمین پر گر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے. قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں جنہوں نے کہ آپ کے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، آپ کے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہید کر ڈالا، ان کا مصلح کیا، ان کے ناک کاٹے، ان کے کان کاٹے، ان کے کلیجے تک چبا گئے، اور خود آپ علیہ السلام کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا وہ تو کیا ہی، لیکن قربان جائیو رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم یا اللہ میری قوم کو بخش دے، میری قوم کو بخش دے، فإنہم لا یعلمون، وہ مجھے نہیں جانتے. پیغمبر کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اللہ کا رسول کا کیا مقام و مرتبہ ہے، میری قوم اس سے واقف ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے میں داخل ہوئے جس میں کہ آپ علیہ السلام صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج سے 8 سال پہلے آپ علیہ السلام روتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے، مجبور ہو کر نکلے تھے، کوئی یار و مددگار ساتھ نہیں تھا، اور چھپتے چھپتے چوری چوری آپ علیہ السلام مکہ چھوڑ رہے تھے، اور بار بار مکے کی طرف پلٹ کر دیکھ رہے تھے، خانہ کعبہ کی طرف پلٹ کر دیکھ رہے تھے، اور فرما رہے تھے یا مکہ تو انت احب البلاد الى اللہ تبارک و تعالی و الی ولئن لم اخرجنی قومک لم اخرجنک. اے مکہ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبوب ہے، مجھے بھی بہت زیادہ پیارا ہے، لیکن کیا کروں، تیرے بسنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، تیرے رہنے والوں نے مجھے بسنے نہیں دیا. ثم فاضت عینا، پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ روتے ہوئے جا رہے تھے. وہ مکہ جس میں کہ زندگی کی 53 بہاریں آپ نے گزاری، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر ادھیڑ عمر تک آپ علیہ السلام نے اپنے مکے سے آپ علیہ السلام کو کس قدر محبت تھی. وہ مکہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب، لیکن جرم کیا تھا میرے محترم دوست؟ توحید کے داعی تھے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے، انسانیت کے لیے رحمت تھے، انسانیت کے لیے رحمت سب سے بڑی مصیبت ہے. لیکن پھر 8 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور بے یار و مددگار نہیں بلکہ 10,000 انصار مہاجرین اور آپ علیہ السلام کے مددگاروں کی فوج، 10,000 تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک جم غفیر ہے. مکہ فتح ہو گیا. آپ علیہ السلام جب آ رہے ہیں تو اس شان کے ساتھ آ رہے ہیں کہ سورہ فتح کی تلاوت زبان مبارک پر جاری ہے، اور سر مبارک جھکا ہوا ہے، اس قدر جھکا ہوا کہ اونٹ کی کوہان سے لگا ہوا ہے. ادھر سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز دیتے ہیں
अल-यौम यौमुल मलहमा, आज जंग का दिन है। अल-यौम तस्तहिल्लुल काबा, आज काबे में खून बहेगा। अल-यौम अज़ल्लल्लाहुल कुरैश, आज अल्लाह ताला कुरैश को रुस्वा और दलील करेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंचाई गई कि हजरत साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये नारे लगा रहे हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या जवाब दिया? कहा अल-यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, आज मोहब्बत का दिन है, आज शफकत का दिन है, और आज अपने दुश्मनों को माफ करने का दिन है। अल-यौम तस्तइज़ुल काबा, और आज काबे को इज्जत अता कर दी गई। और अल-यौम अज़्ज़ल्लल्लाहु कुरैश, और आज का दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरैश को इज्जत अता फरमाएगा, उनको दीन देकर, ईमान और इस्लाम के तौफीक देकर। मेरे मोहतरम खाने काबा में आते हैं, सबसे पहले खाने काबा का तवाफ करते हैं और 2 रकात नमाज अदा करते हैं। जितने भी बुत होते हैं तो उन तमाम को उसकी नजासत और गंदगी से दूर करते हैं। और अजान का नमाज का वक्त हुआ तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म देते हैं कि काबे की छत पर चढ़ो और अजान दो। और उसके बाद आप नमाज अदा करते हैं और सारे के सारे मक्के वालों को जमा होने का हुक्म देते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसमें वो लोग भी थे जिन्होंने कि आपके सरे मुबारक पर गंदी ओजड़ी फेंकी थी। इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने कि आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे। इसमें वो लोग भी थे जिन्होंने कि आपके सरे मुबारक पर नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खाक डाली थी। और इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने कि आप अलैहिस्सलाम की दुख्तर नेक अख्तर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ऊंट से नेज़ा मारकर नीचे गिरा दिया था कि उनका हमल साकित हो गया। और इनमें वो मुजरिम भी थे जिन्होंने के बदर और उहद और अहज़ाब और जंग खंदक के मारके बपा किए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 8 साल तक नाक में दम करके जिन्होंने रखा। और 13 साल तक, जब तक आप मक्के में रहे, हर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते रहे। सारे के सारे लोग जमा हैं। मेरे मोहतरम दोस्त, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हम्द व सना के बाद फिर पूछते हैं कि अतदरूना मा अफ़अलु बिकुम, तुमको पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगरचे कि वो काफिर थे, मुशरिक थे, लेकिन जानते थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को, आप अलैहिस्सलाम की शफकत को, और कहने लगे करीम इब्नुल करीम, आप शरीफ हैं, शरीफ ज़ादे हैं और शरीफ ज़ादे के पोते हैं, तो फिर हम आपसे सिवाय करामत के, सिवाय शराफत के और कोई उम्मीद नहीं रखते। कुर्बान जाइयो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, आज तुम्हारे साबिका गुनाहों पर कोई पकड़ नहीं। तुमने जो भी मेरे साथ सलूक किया, आज मैंने अपने तरफ से खत्म कर दिया, मैंने तमाम को माफ कर दिया। और किसी के मेरे साथ बदसलूकी की वजह से आज उसकी कोई गिरफ्त मैं नहीं करूंगा। जाओ अंतुम तुलक़ा, तुम सारे के सारे आज आजाद हो। और आप अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की चाबी दी और उस्मान इब्न तलहा को बुलाया। ये वही उस्मान इब्न तलहा थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि उस्मान ज़रा खाने काबा का दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं अंदर जाकर नमाज पढ़ूँ। कहा कि नहीं, मैं नहीं खोलूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान, एक दिन वो भी आएगा कि ये खाने काबा की चाबियाँ मेरे हाथ में होंगी और मैं जिसे चाहूँगा अता करूँगा। उस्मान इब्न तलहा ने कहा कि वो दिन आने से पहले ही अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। आज वही उस्मान इब्न तलहा था और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابیاں، چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ بلایا عثمان ابن طلحہ کہاں ہیں؟ آ گئے، کہا کہ وہ واقعہ یاد ہے؟ کہا یاد۔ کہا جاؤ، یہ خانہ کعبہ کی چابیاں تمہاری ہیں اور قیامت کی صبح تک تمہاری نسل میں رہیں گی، اور جو شخص تم سے چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ میرے محترم دوستو، آج بھی یہ جو خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان میں چلی آ رہی ہیں اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ چلی۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت۔ میرے محترم دوستو، اب ہم کو یہ غور کرنی ہے کہ ہم بھی اسی رحمت للعالمین کی امت ہیں، تو ہم نے ان کے اخلاق کا کتنا حصہ اپنے اندر ہم نے پیدا کیا ہے؟ ہم اپنے دشمنوں کو کتنا معاف کر رہے ہیں، اور ہم کتنا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم دوستو، ایک دو اعلانات اس طرح ہیں کہ یہاں پر اس مسجد کے قدیم مصلی جناب ناظم الدین صاحب، جو کہ ریڈیو کویت میں کام کرتے تھے اور اس میں کیا ہے وہ ساؤنڈ انجینئر تھے، تو ان کا کئی دنوں سے کیا ہے وہ بیچارے طبیعت خراب تھی، لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ مبارک الکبیر ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کی حالت بڑی ہی تشویشناک ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو اور امت کے سارے مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دعا کی جائے گی ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ۔ اور پھر اسی طرح کہ آپ بھائیوں کو یہ بھی اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سے یہاں کا جو بھی پروگرام ہوگا اور سالمیہ میں جتنے بھی پروگرام ہوں گے وہ سارے کے سارے آن لائن یعنی آن دا لائن یعنی یہ کہ اگر اس وقت میں خطاب کروں تو ساری دنیا کے لوگ اسے دیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے عقیل بھائی کو اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح 10 فروری کو یعنی جمعہ کے دن میں جو تفریحی پروگرام ہے، میں آپ تمام بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور شرکت فرمائیں، اور یہاں سے انشاءاللہ یہ جو اسکول ہے پاکستانی اسکول، وہاں سے کیا ہے بس بھی روانہ ہوگی، تو جو بھی بھائی اس میں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور جو نہیں آ سکتے جن کے پاس گاڑیاں ہیں تو ان کے لیے تو وہ جگہ معروف ہے، اور اس کا ہر ہمارے جتنے بھی کیا ہے اعلانات ہیں تو اس میں اس کے پیچھے نقشہ بھی دیا گیا ہے، تو آپ بھائیوں سے گزارش میں کرتا ہوں کہ اس میں ضرور تشریف لے آئیں، ناظم الدین بھائی کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ہمارے افتخار بھائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے کہ آپ بھائیوں کے لیے یہ ہر بدھ کے دن اہتمام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، یا اللہ تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا، تو نہیں رحم کرے گا تو کون رحم کرے گا۔ یا اللہ یہ تیرے بندے تیرا قرآن تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں میرے مالک، یا اللہ ان کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرما دے، یا اللہ ان میں سے جو بھی مجبور ہیں ان کی مجبوری کو دور فرما دے، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں تمام پر شفا کاملہ عاجلہ دائمی عطا فرما، بالخصوص جناب ناظم الدین صاحب جو اس مسجد کے مصلی تھے اور نیک آدمی تھے، یا اللہ ان کو تو شفا کاملہ عاجلہ دائمی عطا فرما، امت کے سارے مریضوں پر تو شفا کا حکم نازل فرما، یا اللہ تو شفا نہیں دے گا تو کون شفا دے گا، تو نہیں رحم کرے گا تو کون رحم کرے گا۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر به سقما اللهم انزل عليهم شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين یا اللہ ہر جگہ کے بیمار مسلمانوں پر تو رحم فرما یا اللہ ان پر شفا کاملہ عاجلہ دائمی نصیب فرما یا اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما کر ان کے گھر والوں کو چین و سکون کی دولت نصیب فرما یا اللہ ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ کوئی بیماری پھر جسم میں باقی ہی نہ رہے یا اللہ جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما دے یا اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے جو بھی بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار وافر مقدار میں عطا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ ان کی شادیوں کے لیے تو نیک رشتے عطا فرما یا اللہ ہر جگہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما ظالموں کو تباہ و برباد کر دے جب تک دنیا میں رکھ ایمان و عمل صالح کی توفیق دے اس وقت موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کی موت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.